گھر کے اندر غریبی آنے کی 10 بڑی نشانیاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو آج بتائی جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر کے اندر غریبی بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، تو ان 10 کاموں پر آپ دھیان دے لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ 10 کاموں پر دھیان دے لیا تو آپ کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان غریبی کو لے کر پریشان رہتا ہے، گھر کے اندر بہت زیادہ پیسے لے کر آتا ہے، اچھے اچھے کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی گھر کے اندر ایک ماحول ہے غریبی کا، بہت زیادہ پریشان ہیں آپ غریبی کو لے کر۔ تو ان 10 باتوں کو جان لو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو لائک کریں اور دھیان سے ان باتوں کو سنیں کہ وہ گھر میں غریبی آنے کی 10 نشانیاں کیا ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی اور نماز کو قضا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر غریبی اور مشکلات کو بھیج دیتا ہے۔ نمبر 2، گھر کے اندر گناہوں کو بڑھاوا دینا۔ جب گھر کے اندر جھوٹ، غیبت، بے حیائی اور حرام کاموں کو بڑھاوا دیا جائے گا تو رحمت اور برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے اور آپ کے گھر کے رزق میں تنگی آنے لگتی ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، یعنی کہ رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتا ہے، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، صبح دیر تک سونا اور فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کا جو وقت ہے نا، وہ برکت والا وقت ہے۔ جس گھر میں صبح کو دیر سے اٹھا جاتا ہے، اس گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر گھر کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کی شروعات بسم اللہ شریف سے کی جائے، وہ جگہ برکت سے خالی نہیں رہتی ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی کام شروع کیا کریں، گھر کے اندر ہے یا گھر سے باہر ہے، تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 7، حرام کمائی اور سود کا شامل ہونا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاوا دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو صدقہ کر کر نکلیں، تو انشاءاللہ آپ بالکل حفاظت سے گھر سے باہر بھی رہیں گے، گھر سے اندر بھی رہیں گے۔ نمبر 8، گھر میں قرآن نہ پڑھنا، یعنی قرآن کی تلاوت کو نہ کرنا۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ قبرستان جیسا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مخلوق کی مدد نہ کرنا اور کنجوسی کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا ہے نا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ جو خرد گرد ہوتا ہے، اللہ اس کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 10، استغفار نہ پڑھنا، گناہوں پر قائم رہنا، یعنی کہ آپ توبہ کر نہیں رہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں آسمان سے بارش بھیجے گا اور مال اور اولاد میں بڑھوتری دے گا۔ تو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ گھر میں غریبی آنے کی 10 نشانیاں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا ہے، بالکل 100% بالکل صحیح باتیں۔ آپ کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا، کسی بھی علماء کی بات لے جانا، یہ ان 10 باتوں کو کوئی بھی غلط نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو ان پر آپ کام کر لو، جو بھی کام غلط ہیں ان کاموں کو چھوڑ دو، آپ کے گھر کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نماز کو پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اگر ان 10 کاموں کو چھوڑ دیتے ہو آپ اور بالکل صحیح کاموں کو پکڑتے ہو جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے، ان کاموں پر اگر آپ عمل کرتے ہو نا، تو کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے، کبھی بھی غریب نہیں رہ سکتے، ہمیشہ مالدار رہو گے، ہمیشہ خوش رہو گے، ہمیشہ سکون بھری زندگی کاٹو گے، کبھی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس شیئر کریں، کیا پتا اس شیئر کرنے سے ویڈیو اس نے دیکھ لیا، اس نے عمل کر لیا، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا ہی رہے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طریقے کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ بابر چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔